السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ الکتاب کتاب، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی بھی شک، فیہ اس میں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کلمات کی وضاحت۔ ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہے، ذا اسم اشارہ ہے، اور لام بعد کے لیے ہے، اور قاف مخاطب کی ضمیر ہے۔ یعنی اگر کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالک استعمال کرتے ہیں، اور قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ہمارے قریب ہے، ھذا کی بجائے ذالک استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کتاب کی عظمت، رفعت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے۔ عرب لوگ جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا چاہیں تو بعید کا اشارہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو معنی کیا بنے گا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو بڑی عظمت والی ہے، جو بڑی شان والی ہے، جو بڑی رفعت والی ہے۔ الکتاب پر الف لام یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کتاب سے مراد کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ لا یہ لائے نفی جنس کا ہے، جس کا معنی ہے کہ پوری جنس کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ریب شک کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا شک ہے جس کے اندر بے چینی اور اضطراب پایا جائے۔ فی کا معنی ہے میں، اور ہی یہ ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے الکتاب کی طرف، یعنی اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے من جانب اللہ ہونے میں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کفار عرب یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتاب اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سناتے ہیں، یا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتاب کسی سے سیکھ کے ہمیں سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی۔ تو اللہ حکم الحاکمین ان کی تردید فرما رہے ہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے مقدمے میں کہتا ہے، بھائی اگر میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دینا۔ لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں یہ کہہ دیا گیا، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں ہے، غلطی تو دور کی بات، اس کے اندر کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ھدن ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ بدھ مت ہو، وہ جو بھی ہو، یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے ہم نے پیچھے دو معنی پڑھے تھے، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد یعنی کسی کی سچائی کی طرف، حقانیت کی طرف رہنمائی کرنے کے اعتبار سے تو یہ کتاب ھدی للناس ہے، اور ہدایت توفیق یعنی ہدایت کی توفیق مل جانا، اللہ کے احکامات پہ عمل کر لینا، یہ صرف متقین کو ملا کرتی ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہو۔ للمتقین، یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین یہ متقی کی جمع ہے، متقی اسم فاعل کا صیغہ ہے جو تقوی سے مشتق ہے، اور تقوی کے حروف اصلیہ واو قاف یا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ اور اس کا معنی ڈر بھی ہوتا ہے۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنا۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی طور پر تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی منہیات یعنی اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، تو ہی سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس نفس کا مولا ہے، مددگار ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔